ایاک نعبد و ایاک نستعین. ملتان آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ اس شاندار استقبال کا. میں خاص طور پہ جس تعداد میں میری ملتان کی بہنیں نکلی ہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو. میرے پاکستانیوں، کبھی بھی دنیا میں کوئی انقلاب کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس قوم کے نوجوان اور اس قوم کی خواتین انقلاب میں شرکت نہیں کرتی. اور یہ جو انقلاب انشاءاللہ یہ جو انقلاب آ رہا ہے، میں ہمیشہ دعا کرتا تھا اللہ سے کہ اللہ ایک دن میری قوم کو جگا دے اور اس میں اتنی شعور پیدا کر دے اور اتنا اس قوم کو بیدار کر دے کہ وہ کبھی کسی مافیا کے سامنے، چور اور ڈاکوؤں کے سامنے یا کسی سپر پاور کے سامنے اپنا سر جھکائیں. تو اللہ نے میری دعا پوری کر دی اس عمر میں. میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں جب یہاں آ رہا تھا تو بار بار مجھے پیغام آیا کہ عمران خان آپ کی جان خطرے میں، آگے شیشہ لگا لو. میں آج اپنے پاکستانیوں کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں، بڑی غور سے آپ نے میری بات سننی ہے. دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیں، اور میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، خوف، مرنے کا خوف، ذلت کا خوف، اپنی رزق یا نوکری جانے کا خوف، یہ ایک بڑے انسان کو ایک چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے. جس نے بھی آج تک دنیا میں کوئی بڑے کام کیے، اور پاکستانیوں آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ابھی، تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جب تک آپ اس خوف کے بت کو توڑیں گے نہیں، آپ اس کو ایک عظیم قوم نہیں بنا سکتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا کیا؟ لوگوں کو آزاد کر دیا، خوف سے آزاد کر دیا، پیسے کی لالچ سے آزاد کر دیا، میں کی پوجا کرنے والوں کو بڑے انسان بنا کے بڑی سوچ دے دی. اور وہی لوگ جن کی حیثیت نہیں تھی، دنیا کی انہوں نے امامت کی. ملتان یہ غور سے سن لو، آج تک کوئی بڑا بزنس مین نہیں بنا جو نقصان سے ڈرتا ہو. آج کسی فوجی نے بڑے تغمے نہیں لیے جو موت سے ڈرتا ہو. کرکٹر بھی، جو کرکٹر ہارنے سے ڈرتا ہے اسے جیتنا نہیں آتا. جس بیٹسمین کو تیز بولر سے گیند لگنے کا خوف ہوتا ہے وہ بڑا بیٹسمین نہیں بنتا. جس دنیا کے پہلے انسان نے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کے اوپر چلا تھا، ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر
جب ایک ایڈمنڈ ہلری چلا تھا تو اس سے پہلے جنہوں نے بھی کوشش کی تھی اس پہاڑ پہ چڑھنے کی، یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ فیل ہو گئے تھے. تو جب پہلے انسان نے سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا تو اپنے خوف کے اوپر قابو پایا. تو میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں کرپٹ اور بزدل حکمرانوں نے خوف دلوایا ہوا ہے کہ جب تک آپ امریکہ کے جوتے پالش نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ وہ لوگ جو اس ملک میں زیادہ ہماری ملک کی زیادہ سے زندگی میں اس طرح کے حکمران رہے جنہوں نے سپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکے، اپنی قوم کی آزادی کو، اپنی آزادی کھوئی، اپنی عزت کھوئی، ذلت ملی ہمیں پاکستانیوں کو حکمرانوں کی وجہ سے. تو میں آج وہ پاکستانی جو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا تھا، مجھے ہمیشہ اس چیز کی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم عظیم لوگ ہیں لیکن اوپر ایسے حکمران ہیں جنہوں نے اس قوم کو ایک عظیم قوم نہیں بننے دیا. تو میں نے یہ اللہ سے کہا تھا کہ اللہ جب بھی مجھے موقع ملے، جب بھی تو مجھے موقع دے گا، سب سے پہلے میں اپنی قوم کی عظمت کو اٹھاؤں گا، اس کی عزت کو اوپر کروں گا، کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا. اور پاکستانیوں اسی لیے یہ سازش کی گئی. سازش کی کس نے؟ 30 سال سے جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، جنہوں نے پوری کوشش کی میرے سے کہ میں ان کو NRO دے دوں، یعنی کہ جنرل مشرف کی طرح ان کے کرپشن کیسز ختم کر دوں. پوری کوشش کی. کبھی لانگ مارچ، ہر قسم کی بلیک میل، اسمبلی میں برا بلا، میڈیا کے اوپر برا بلا، ذاتیات، گھٹیا قسم کی زبان، ہر بار کہ جی کل گیا تو پرسوں گیا. صرف ایک مقصد تھا ان کا کہ میں ان کے کرپشن کے کیسز معاف کر دوں. یاد رکھیں، جب یہ دونوں 11 سال انہوں نے باریاں لی تھی دونوں پارٹیوں نے، تو جنرل مشرف نے جو انہوں نے کرپشن کی تھی اپنے پہلے 11 سالوں میں، اس نے ان کے سارے کیس معاف کر دیے، NRO دیا. دونوں باہر بھاگے ہوئے تھے، واپس آئے، اور پھر 10 سال دونوں نے اس ملک کو لوٹا. ہمارا ملک کا قرضہ 4 گنا زیادہ بڑھا، 6,000 ارب سے ہمارا ٹوٹل قرضہ 30,000 ارب پہ پہنچا. اور پھر جو کرپشن کے کیسز ان کے دور میں بنے تھے، انہوں نے میرے اوپر پوری مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کے کرپشن کیس معاف کروں. تو ملتان، مجھے یہ بتاؤ، ذرا یہ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ کیا مجھے ان کے کرپشن کے کیس معاف کرنے چاہیے تھے؟